آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاہرہ میڈیا پر۔ اور چوتھی روایت میں آیا ہوا ہے کہ وہ صرف اپنا سینہ اولیاء کرام کے گاؤں کی طرف کیا، ابھی چلا بھی نہیں اور نہ کوئی عمل کیا، صرف دل میں ارادہ ہے کہ توبہ کروں گا، اور اولیاء کرام کے گاؤں کی طرف اس کا سینہ ہوا، اسی میں اس کی جان نکل گئی۔ روایت میں آیا ہوا ہے کسی اولیاء کرام کے گاؤں کی طرف سینہ کرنے کی وجہ سے اس گنہگار کی مغفرت ہو گئی اور اسے جنت میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرنے کا مقام ہے اولیاء کرام کے قرب سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو سنو اولیاء کرام کے قرب کا فائدہ دیکھیے۔ ایک ایسا انسان جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، ناحق لوگوں کا مال چھینا ہے، کتنا ستایا ہوگا، کتنی تکلیف دی ہوگی، لیکن اولیاء کرام کی محبت دل میں بسائے ہوئے جب ان کے گاؤں کی طرف چلا کہ ان کے پاس جاؤں گا، عبادت و ریاضت کروں گا، گناہوں کی معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اولیاء کرام کے گاؤں کی طرف جانے کی نیت سے گنہگار چلے تو اس کی بخشش ہو جائے، تو کیا حال ہوگا ہم سنی مسلمانوں کا کہ جو اولیاء کرام کے نام پہ ہم ان کے مجلس میں شامل ہوں، ان کے نام پہ حسب حیثیت ہم کھانے کا اہتمام کر کے لوگوں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں اور ان کے نام کا میلاد کریں، ان کے نام کا جشن کریں، ان کے نام کی خوشیاں منائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے فیضان سے ہماری مغفرت فرمائے۔ اور تیسری بات کہ اولیاء کرام سے نفرت یا ان کی شان میں گستاخی کرنے کا وبال کیا ہوتا ہے۔ اس روایت کے راوی بہجت الاسرار میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ابو سعید عبداللہ ابن ابو عسرون ہیں، اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، کلاس ساتھی۔ ابو سعید عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت میں اور عبدالقادر جیلانی بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے، تو اس دور میں ایک غوث کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اور میرے ایک ساتھی ابن السقا اور عبدالقادر جیلانی ان تینوں نے مشورہ کیا کہ یار ایک بزرگ جو غوث ہیں اس دور کے، ان کی زیارت کو لوگ جایا کرتے ہیں، چلو ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ یہ تینوں آدمی چھٹی کا وقت تھا، چل دیے، چھوٹے چھوٹے ہیں، غوث پاک بھی ابھی چھوٹے ہیں، ابن سقا اور ابو سعید عبداللہ، یہ تینوں جب چلنے لگے تو ابن سقا ان تینوں میں زیادہ قابل، بچپن ہی سے وہ سب سے زیادہ قابل تھا، اسے اپنے علم پہ ناز تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا سوال وقت کے غوث سے کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے، اپنے علم پہ اسے ناز تھا، تکبر اسے ہو گیا کہ ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور ابو سعید عبداللہ نے کہا کہ ایسا سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں جواب کیا دے۔ لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ بھائی میں تو سوال پوچھنے نہیں بلکہ ان کا فیضان لینے جا رہا ہوں، ان کا فیضان لینے جا رہا ہوں۔ اسی نیت کے ساتھ تینوں وہاں جب پہنچے تو ان غوث کی کرامت یہ تھی کہ ابھی موجود ہیں، ابھی غائب ہو گئے، پھر موجود ہو گئے، غائب ہو گئے۔ جب یہ تینوں مجلس میں پہنچے تو دیکھے کہ کرسی خالی ہے، وہاں کوئی موجود نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غوث حاضر ہو گئے، لیکن جیسے ہی حاضر ہوئے ان کے چہرے پہ جلال کے آثار تھے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ابن سقا کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے ابن سقا تو اپنے دل میں یہ سوچ کے آیا ہے کہ ایسا سوال پوچھوں گا جواب نہیں دے پائیں گے، سن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی طاقت سے میں تجھے بتا رہا ہوں، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اور کہا سن لیکن میں دیکھ رہا ہوں
میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ میں تو بالکل جھلسا ہوا ہے اور کفر کی آگ تیرے چاروں طرف سے جل رہی ہے، بدلہ تیری گستاخی۔ اور ابو سعید عبداللہ سے کہا تو یہ سوچ کے آیا ہے کہ ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اتنا غوبر تیرے اوپر کرے گی کہ کان کی لو تک تو اس غوبر میں پھنس جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد محبت بھری نگاہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے اوپر ڈالی اور فرمایا بیٹا عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد پر منبر میں کھڑے ہو کر کے تو فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے اور سارے دنیا کے ولی اپنی گردنوں پہ تیرے قدم کو لیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ وقت کے غوث نے جیسے جیسے کہا تھا ویسے ویسے بات پوری ہوئی، اور عبد القادر جیلانی جب بڑے ہوئے پڑھ کے فارغ ہوئے تو بغداد کی جامع مسجد پہ آپ منبر پہ کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ اے دنیا کے ولیوں سنو، میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کے گردنوں پہ ہے، تو دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ غوث اعظم نے اپنے قدم ہونے کا اعلان فرمایا اور سارے ولیوں نے تسلیم فرمایا۔ ابو سعید کا بیان ہے لیکن ابن سکہ کا حال بڑا برا ہوا۔ ابن سکہ جب پڑھ کے فارغ ہوا، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، عالم تھا، مفتی تھا، مناظر تھا، جس فن میں چاہو جس موضوع پہ چاہو اس سے مناظرہ کروا لو، لیکن غوث کی گستاخی کی تھی اس نے۔ ہوا یہ کہ ایک دن ایک نصرانی بادشاہ کی لڑکی کے اوپر فدا ہو گیا اور اسی کے چکر میں رہنے لگا، اور ایک دن بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں۔ اس نصرانی بادشاہ نے کہا کہ نکاح کرنے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، لہٰذا یہ عیسائیت کو قبول کر لیا اور اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کے یہاں رہنے لگا۔ زندگی گزرتی رہی، لیکن جب بیمار ہوا اس کے سسر نے اسے اٹھایا اور روڈ پہ اسے ڈال دیا۔ تو ابو سعید جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا گزر اس راستے سے ہوا جس راستے پہ ابن سکہ کو اس کے سسر نے ڈالا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے میں بھوکا پیاسا بالکل ایک دم خستہ حال میں پڑا ہوا ہے، اور نزع کا وقت طاری ہے، اس کی روح اب نکلے یا تب نکلے۔ تو میں نیک خالی کے لیے اس کے سر کو اٹھا کر کے کعبہ کی طرف کر دیا، اس کے سر کو اٹھا کے کعبے کی طرف کر دیا کہ اس کی روح ایسے نکلے کہ اس کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو، لیکن جیسے ہی میں گھمایا پھر اس کا چہرہ پورب کی طرف ہو گیا۔ بار بار میں نے کوشش کی لیکن اس کا سر کعبہ کی طرف نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا اے ابن سکہ تو تو حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، بخاری مسلم تجھے یاد تھی، بڑا مناظر تھا، کیا وہ مسائل تجھے یاد ہیں یا سب تو بھول گیا ہے؟ تو اس نے کہا سب بھول چکا ہوں، بس قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنے کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ آیت کریمہ یعنی اس کا ایمان بھی چھن چکا ہے، مسلمان بھی نہیں بچا ہے۔ تو ابن سکہ کا وہ ساتھی ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ جو انسان اولیاء کرام کا گستاخ ہوا کرتا ہے اس کا نہ ایمان سلامت رہتا ہے، نہ اس کا ایمان اور نہ علم سلامت رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ اس نے کیا کہا تھا ابن سکہ نے، یہی تو کہا تھا کہ ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، یہ گستاخی میں آ گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن سکہ کے علم کو چھین دیا۔ قرآن کا جو حافظ تھا اس کو اللہ نے اس کے سینے سے مو فرما دیا، جو مسائل یاد تھے ان سب کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ قرآن کی صرف ایک آیت اس کے سینے میں بچی، اور آخری وقت وہ کفر پہ اس کی موت ہوئی۔ پتا چلا کہ اولیاء کرام کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں
گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ ہو پاتا ہے اور نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت بھی جو ہوتی ہے کفر پہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت میں جلائے اور ہمارا خاتمہ بھی اولیاء کرام کی محبت پہ۔ آمین۔ اور تیسری بات میں نے کہی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہماری زندگی سے ہمارے لیے دستیاب ایک اسوہ حسنہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک با کرامت ولی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے مفتی کا، محدث کا، مفکر کا بھی نام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو اپنے والد کے ترکے میں ملے ہوئے بیل کو رکھ سامنے کر کے اور ہل کو کندھے پہ رکھ کر کے کھیت کی طرف جانے لگے کہ چلوں کھیتی کروں، کچھ بوؤں۔ غوث پاک کا بیان ہے کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ دونوں بیل رک گئے اور میری طرف دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے عبد القادر کیا اسی لیے پیدا کیے گئے؟ جب ان بیلوں نے مجھ سے کہا کہ کیا اسی لیے پیدا کیے گئے ہو تو میں نے حل وہیں چھوڑ دیا اور گھر آ کر کے اپنی والدہ سے میں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مانگی۔ والدہ نے کہا بیٹا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی ہوں، تو میرے پاس رہے، تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ لیکن والدہ سے غوث اعظم نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ ریکویسٹ کی تو والدہ نے اجازت دے دی۔ لیکن آپ اس واقعے کو بار بار سنتے ہوئے ایک نئی چیز میں بتاؤں آپ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے لگی تو آپ کی صدری کے اندر کی جیب میں 40 اشرفیاں رکھی اور سوئی دھاگے سے اسے سلا۔ نعرہ تکبیر۔ حضور قاری صابر القادری صاحب کی بلا، پیر و مرشد صاحب کی بلا آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو چکے ہیں حضور کے نورانی چہرے کی زیارت کے لیے، اور چند باتیں اور ہیں وہ آپ کو سماعت کر کے پھر حضور کو آپ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے 40 اشرفیاں ان کے جیب میں رکھ کے سلیں اور جب رخصت کرنے لگی تو انہوں نے ایک جملہ سے غوث پاک اپنے بیٹے سے فرمایا عبد القادر جا تو رہے ہو، جھوٹ مت بول، گناہ تو بہت تھی، نیکیاں بہت تھی، کوئی اور نصیحت کرتی، لیکن ایک جملہ سے فرمایا بیٹا عبد القادر کچھ بھی ہو جائے پر جھوٹ مت بولنا، سچ کا دامن تھامے رہنا۔ یہی کہہ کے انہوں نے رخصت کر دیا۔ آپ نے سنا ہے کہ وہ آگے گئے اور جانے کے بعد چند دن وہ قافلہ چلتا رہا، ڈاکوؤں کا، چوروں کا وہ دور تھا، چند ڈاکوؤں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا اور لوگوں کے مال کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آیا اور کہنے لگا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں 40 اشرفیاں۔ 40 اشرفیاں آج کے زمانے کے حساب سے کئی ہزار میں بنتی ہیں۔ ڈاکو حیران ہو گیا، کہنے لگا بیٹا مذاق کر رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا مذاق نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے میری صدری کے اندر کے جیب میں رکھ کے سل دیا۔ وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا سردار یہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار سارے کاموں کو چھوڑ کے اس بچے کی طرف عبد القادر جیلانی کی طرف مخاطب ہوا، کہنے لگا بچہ کیا تیرے پاس واقعی میں 40 اشرفیاں ہیں؟ عبد القادر جیلانی نے اپنے جیب کے اپنے صدری کے بٹن کو کھولا اور اندر کی جیب کو دکھایا کہ یہاں ہیں، اماں نے سل دیا۔ دیکھا کہا ہاں تو موجود ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا تو چاہتا تو جھوٹ بول کے بچ سکتا تھا، ہمیں شک بھی نہیں کتنی موٹی رقم تو لے کے چلے گا، تو جھوٹ بول کے بچا کیوں نہیں؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ والدہ نے منع کیا تھا، اس لیے والدہ نے منع کیا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، سچ کا دامن تھامے رہنا، اسی لیے یہ 40 اشرفیاں نہیں، اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں
جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بے شک سبحان اللہ سبحان اب اللہ. یہ جو دل سے ایک ولی کامل کی زبان سے یہ بات نکلی تو ڈاکو جس کا دل پتھر ہو چکا تھا لوگوں کو مارتے مارتے لوٹتے لوٹتے، اس کے دل کو موم کر دیا. اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ ہم لوگ کتنی گستاخی کرتے کرتے اللہ رسول کے اپنے ماں باپ کی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا آج تمہارے بیٹے ہاں پہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کا مال نہیں لوٹوں گا. سب کے مال کو واپس کیا اور توبہ کر کے پھر وہ آگے عبادت گزاروں میں اپنا نام درج کروا کر کے ولیوں کا وہ بھی سردار بن گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہیں پر رک کر کے میں ایک بات بتاؤں کہ آخر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ نے صرف جھوٹ ہی سے کیوں منع؟ اس کا میں حوالہ آپ کو دوں حدیث پاک سے. اس میں بھی ایک راز ہے کہ آخر جھوٹی سے کیوں منع فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک گنہگار آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ہو جا. اس نے کہا 4 گناہ میرے اندر ہیں، 4 گناہ ہیں. سب سے پہلے کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسرا میں چوری کرتا ہوں، تیسرا میں چوری کرتا ہوں، تیسرا میں جھوٹ بولتا ہوں، اور چوتھا میں ایک عورت سے میرے ناجائز سنبندھ. ان 4 گناہوں میں سے صرف ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. 3 گناہ رہتے ہوئے اگر میں مسلمان ہو سکتا ہوں تو آپ مجھے مسلمان کر دیجیے. چوری کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہو جا، جھوٹ مت بولنا. مسلمان ہو جا، جھوٹ مت بولنا. فوراً اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ بڑھایا اور گناہوں سے توبہ کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو ہے چلا. اب راستے میں جب جانے لگا تو دل میں سوچنے لگا یار اتنا سستا سودا طے ہو گیا کہ صرف جھوٹی نہیں بولنا ہے، چوری بھی کرتا رہوں، اس عورت سے جس سے ناجائز سنبندھ ہے وہ بھی برقرار رہے، اور لوٹ مار کرتا رہوں، شراب پیتا رہوں، بس جھوٹی نہیں بولنا ہے. یہ کہہ کے دل میں خوش ہو کر کے گھر جا کے لیٹ گئے. رات ہوئی، خیال آیا کہ چل کے کہیں شراب پی لوں. شراب کھانے گیا اور جانے کے بعد اس نے دستک دی دروازے پہ کہ شراب چاہیے، لیکن ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ہاتھ روک لیا. دل سے آواز آئی اے بدبخت انسان کیا کرنے جا رہا ہے؟ آج ہی تو نے مصطفیٰ جانے رحمت کے دستے اقدس پر ہاتھ رکھ کر کے گناہوں سے توبہ کیا ہے، اور تو نے عزم مصمم کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیری پیشی ہوئی اور مصطفیٰ فرمائے کہ رات کس حال میں گزارا، تو کیا تیرے اندر یہ طاقت ہوگی کہ تو کہے گا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے آیا تھا، گھر تھوڑی دیر لیٹا تھا، پھر اس کے بعد شراب پی کے مست پڑا تھا. اگر تو نے سچ بتا دیا تو بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی. صحابہ کیا کہیں گے کہ کتنا بدبخت ہے کہ آج ہی مسلمان ہوا اور رات شراب کے نشے میں گزاری. لہٰذا خوف کھایا اور پھر وہیں سے پلٹ آیا، گھر آ کے لیٹ گیا. اور اس کے بعد جب تھوڑی رات اور بیتی تو اپنی معشوقہ کا خیال آیا، اس کے دروازے پہ گیا. جانے کے بعد کنڈی کو اٹھایا کہ ہلا کے دستک دوں، لیکن پھر چھوڑ دیا. دل سے آواز آئی اے انسان کیا کر رہا ہے؟ آج ہی تو مصطفیٰ جانے رحمت کے دستے اقدس پر توبہ کیا ہے اور مسلمان ہوا ہے، اور سچے دل سے تو نے یہ عہد باندھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر تو یہاں پر اپنی معشوقہ کے ساتھ رات گزاری اور کل مصطفیٰ پوچھ لیں اے میرے پیارے صحابی کل ہی تو مسلمان ہوا تھا، رات کس حال میں گزاری، کیا تیرے اندر یہ طاقت باقی رہے گی کہ تو یہ کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ رات میں اپنی معشوقہ کی باہوں میں تھا، رات میں اپنی معشوقہ کی گود میں اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا. اگر تو نے ایسا کہہ دیا اور تو کہے گا کیونکہ تو
تو سچ ہی بولے گا، جھوٹ بولے گا نہیں، تو ایسی صورت میں تیری بڑی رسوائی ہوگی۔ وہ کنڈی ہاتھ سے چھوٹ گئی، واپس آ گیا، پھر کافی دیر تک پڑا رہا، پھر اسے کھلایا لایا کہ جو کاروبار ہے چوری اس کو تو اپناؤں۔ وہ لوٹنے کا سامان اپنے کندھے پہ لادا، اور لادنے کے بعد ایک گھر کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا، اور وہ کمند پھینکنے والا تھا کہ اس کمند کو پیچھے پھنسا کر کے گھر کے اوپر چڑھ جاؤں اور اندر جا کر کے مال لوٹ لوں، لیکن پھینکنے ہی والا تھا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اس کے دل نے دستک دی اور کہا اے انسان، اے بدبخت انسان، کیا کرنے جا رہا ہے؟ اگر تو جا کے کمند پھینکے گا اور اس کے بعد اوپر چڑھ کے تو نے مال لوٹا اور پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کل تیری پیشی ہوئی اور مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ رات کس حال میں گزاری ہے، تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ رات میں نے اس حال میں گزاری کہ میں لوگوں کا مال لوٹ رہا تھا، میں لوگوں کے مال کو لوٹنے میں مشغول تھا؟ تو ایسا کہے گا بھی کیونکہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کہا ہے کہ سچ ہی بولوں گا۔ کیا تو مصطفیٰ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اس کا دل کانپ گیا، دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، وہ وہیں پر اپنے سامان کو چھوڑا، گھر آ کر کے لیٹ گیا۔ اب وہ رات بھر کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جھوٹ سے منع کر کے شراب سے بھی منع کر دیا، زنا سے بھی منع کر دیا، چوری سے منع کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی حکمت عملی پہ قربان کہ آپ نے مجھے چاروں گناہوں سے صرف جھوٹ سے منع کر کے ایک گناہ سے نہیں بلکہ چاروں گناہوں سے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے صرف آپ نے جھوٹ سے منع کر کے صرف جھوٹ ہی سے نہیں بلکہ سارے گناہوں سے منع کر دیا۔ تو میں پیچھے لے چلتا ہوں کہ غوث پاک کی والدہ نے بھی اور گناہوں سے نہیں منع کیا، بیٹا نماز پڑھتے رہنا، بیٹا چوری مت کرنا، بیٹا کسی کی طرف بدنگاہی مت کرنا، صرف ایک جملہ فرمایا تھا بیٹا تم سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، یہی فرمایا تھا۔ کہ غوث پاک کی والدہ محترمہ کون ہے؟ یہ ام الخیر فاطمہ ہیں جو رسول پاک کی جو ہے نواسی ہیں، رسول پاک کی نواسی ہیں، تو ان کے جگر میں بھی رسول پاک کا خون دوڑ رہا تھا، ان کے جسم میں بھی رسول پاک کا خون تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو زیادہ نصیحت نہ کر کے صرف وہی نصیحت کی جو ان کے نانا جان نے ایک گنہگار کو کی تھی۔ اس لیے یہ ایسی نصیحت تھی جس نصیحت پہ عمل کرنے والا انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اس حکمت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، سچ ہی بولنا، سارے گناہوں سے منع کر دیا۔ تو پتا چلا کہ اگر آج انسان صرف اسی ایک سیرت پر غوث پاک کی عمل کر لے تو ہمارے معاشرے سے آدھا سے زیادہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ بیٹا جھوٹ بول کر کے باپ سے بچ رہا ہے، کوئی بیٹا موبائل چلا رہا ہے، اس میں غلطی فلمیں دیکھ رہا ہے، غلط مناظر دیکھ رہا ہے، باپ پوچھ رہا ہے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا نہیں نعت سن رہا ہوں، قاری صاحب کی تقریر ہے وہ سن رہا ہوں، دیکھ اس میں گندی چیزیں رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ پوچھا گیا بیٹا کہاں گیا؟ نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ سارے گناہ ہیں، لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ ہے اور گناہوں کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ اگر انسان صرف جھوٹ پہ عمل کر لے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ کا دامن تھامے رہے گا، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آدھے سے زیادہ گناہوں سے آٹومیٹک وہ انسان بچے۔ یہ پیغام لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ غوث پاک کی 11ویں شریف میں شریک ہوئے تھے۔ غوث پاک کی زندگی کا یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے مریدین کو، ان کے محبین کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔